الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رسول امی ہیں ان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، اور رسول جو ہیں وہ ان کو نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی شریعت کو آسان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن و حدیث اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ آج کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے نبی، آپ سب کو کھلم کھلا بتا دیجئے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے ہر طرف زمین و آسمان کے اندر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے رسول امی پر ایمان لاؤ، اور جو رسول ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، وہ جو ہے وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر جو ہے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، آپ کو جو بھیجا گیا ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے، عرب کے امیین یا یہود و نصارہ تک محدود نہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان جو ہے وہ مطلق ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ بھی مطلق ہیں، آپ بھی تمام انسانیت اور تمام عالموں کے لیے ہیں۔ آپ ہدایت و کامیابی کی صورت وجہ سے اس کے کچھ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی پیروی کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہی پیغمبر ہیں جن پر ایمان لانا تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا، وہ چاہے کتنا ہی نیک بن جائے، کتنا ہی جو ہے اللہ والا بن جائے، کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، اس کی تمام کاوشیں جو ہیں وہ بیکار ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر کوئی نیکی نہیں۔ اصل نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور جو ہدایت اللہ نے بھیجی ہے اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کیا جائے تو وہ نیکی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔